السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد پھر سے واپس ہماری حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو اسکرین پر جو سوالات و سوالات جو لکھے ہوئے ہیں، یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ 10ویں کے پیپر میں SSC کے پیپر میں جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہونے والا ہے عنقریب، تو ایسے ہی سوالات آئیں گے، یعنی بالکل اس طرح سے ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ یعنی کسی کو یہ نہ لگے کہ اس سے ہٹ کے آئے گا ایسے، بلکہ جو آپ کے سامنے ایسے سوالات دکھ رہے ہیں بالکل اس کا خد و خال اسی صورت میں سوالات آئیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا رہے گا، کیسے رہے گا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں کیا کرتا ہوں، اس کو تھوڑا ورٹیکل اندر کر لیتے ہیں، سوری ہاریزونٹل کر لیتے ہیں، ہاریزونٹل بولے تو ہاں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے جو ایک سوال جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے نا۔ عام طور پر یہ جب آپ پیپر سولو کرنے جاؤ گے تب یہ جو سرگرم نمبر 1 دکھ رہی ہے آپ کو، ہے نا، یہ صرف آپ سمجھ لیجئے، یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، بس ایسے ہی سوالات آئیں گے، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا رہے گا، اس کے لیے ہمیں بالکل تیار رہنا پڑے گا۔ پہلا سوال ہے یہاں پر آپ دیکھو، سرگرمی نمبر 1 ہے نا، ذیل کے نکات کی مدد سے۔ نکات کہتے ہیں نقطے کی جمع نکات ہے نا، نقطہ ہے نا، جو نقطہ جو ہے نا، جو بالکل باریک باریک جو ڈاٹ ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ نکات بولے تو ہے نا، نوٹس ہے نا، کون کون سے نکات ہیں، کون کون سے الگ الگ چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے لکھا ہے، اب ایک اشتہار آپ کو تیار کرنا ہے، ذیل کے نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجیے۔ اشتہار کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کو، ہے نا، ایڈورٹائز جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ تو کیا لکھا ہے، اب آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو اشتہار تیار کرنا ہے نا۔ اب اس میں آپ کو کون کون سے نکات بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا بتانا پڑے گا، علامات، کہ کرونا وائرس کے علامات کیا ہیں، کہ کسی کو ہو جائے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اسے کرونا ہوا ہے۔ اسباب کا جو ہے سبب کی جمع ہے نا، کہ کون سے سبب، کس وجہ سے ہوتا ہے یہ وائرس، یہ بیماری کس طرح سے ہمارے اندر جڑ پکڑتی ہے، اس کے آپ کو اسباب بیان کرنا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے، احتیاطی تدابیر، ہے نا، احتیاط کرنا ہے آپ کو، ہے نا، کہ آپ جب احتیاط کریں تو کیا احتیاط کرنا ہے آپ کو، کیسے آپ چاہو گے کہ آپ کرونا وائرس سے یا کرونا اس بیماری سے آپ بچ جاؤ، کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کرنا ہے آپ کو بتانا پڑے گا، ہے نا۔ جانچ کے قریبی مراکز، ہے نا، جانچ کے قریبی مراکز، یعنی آپ قریب کا کون سا سینٹر ہے نا، مراکز بولے تو سینٹر کی جمع سینٹرز ہے نا، مراکز ہے نا، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا، مرکز یعنی سینٹر، اور مراکز یعنی اس کا کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال، مرکز ایک سینٹر اور ایک سے زائد رہے گا تو مراکز کہلائے گا، ہے نا، کہ قریب میں کون کون سے جانچ کے مراکز ہے کہ جہاں ہم لوگ جا کر اپنے کرونا وائرس کے بارے میں ہم لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور حکومت کا اعلان کیا ہے اس بارے میں۔ تو ایک آپ کو 5 مارچ کا ایک سوال ہے، ایک کیسا ہے، یہ مثال ہے۔ اب مثال میں آپ لوگوں کو خود سے کیا کرنا ہے، پریپریشن کرنا ہے کہ کیسے ہم لوگ ایک اشتہار، ایک ایڈورٹیزمنٹ ہم لوگ بنا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کیا کریں کہ پہلے کرونا وائرس کیا ہے، سب سے پہلے آپ کرونا سے بچیے، ایک سلوگن لگائیے، کیا بنانا ہے، سلوگن لگائیے، کرونا سے بچیے، یہ جان لیوا بیماری ہے، بس ایک چھوٹا سا ایک سلوگن، ایک نعرہ لکھیے اور اسے بڑے حرفوں میں لکھیے نا۔ اس کے بعد کیا کریں، علامات کیا کریں، اس کو چاہے آپ بلون بنا لیں، چاہے آپ اس کا کلاؤڈ بنا لیں، کلاؤڈ بولے تو جو بادل کی شکلوں میں اس طرح سے بنا کے علامات کو لکھیں آپ، ہے نا۔ ایک علامت ہو گئی سبب، پھر دوسرا کلاؤڈ بنائے، دوسرا بادل بنائے، بادل کی شکل بنا کے سبب کیوں ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر تیسرا آپ
کیا کریں اس کو پیج ارینج کریں آپ، ہے نا، تاکہ آپ آسانی سے ایک اشتہار جو 5 مارچ کا ہے اور اس کے اندر احتیاطی تدابیر کیا ہیں، آپ کس طرح کون کون سی ٹرکس ہے، کون کون سے اقدامات کریں گے جس سے آپ کو کرونا وائرس کی بیماری نہیں ہوگی، ہے نا۔ پھر ایک کلاؤڈ اور بنائیں، ایک بادل کی شکل اور بنائیں، اس میں جانچ کے قریبی مراکز آپ اپنے حساب سے لکھ دیجیے، ہے نا، کہ سانکلی اسٹریٹ مدن پورہ آپ بتا سکتے ہیں، ہے نا، مومن پورہ آپ بتا سکتے ہیں، آگری پاڑا آپ بتا سکتے ہیں، سٹی سینٹر، ہے نا، آپ بتا سکتے ہیں نائر ہاسپٹل، ہے نا، آپ بتا سکتے ہیں ممبئی سینٹرل، آپ جو چاہیں آپ بتا سکتے ہیں نا۔ وہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا اپنے دماغ کو اوپر زور دینا ہے اور آئیڈیا لگانا ہے ہم کو، ہے نا، کہ ہاؤ کین وی رائٹ، ہم لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں، ہم لوگ کیا کیا لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں جو ذہن میں آ جائے اس سے لکھ دیجیے بنداس، ہے نا۔ حکومت کا اعلان، اور حکومت کا اعلان کیا ہے، اور حکومت کا اعلان کیا ہے، ایک بڑا سا ایک کیا بنائے، کلاؤڈ کی شکل بنائے، پھر واپس سے، اور حکومت کیا اعلان کرتی ہے، حکومت اعلان یہ کرتی ہے کہ جو بھی اس بیماری سے جو بھی اخراجات آئیں گے حکومت انہیں پورا کرے گی، ہے نا۔ حکومت کا اعلان بھی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور حکومت کا اعلان یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، جب آپ کو باہر نکلنا پڑے تبھی نکلیں آپ، ہے نا۔ تو اس کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہے۔ ایک اشتہار نویسی جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے کرونا وائرس کے بارے میں پوچھ لے گا، چاہے کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ لے گا، ہے نا، کوئی بھی ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے اوپر سے کیا بنانا ہے، اشتہار بنانا ہے، ایک ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 مارچ کا سوال ہے، سرگرمی نمبر 1، ہے نا، اشتہار نویسی میں اس کا شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات سب لوگوں کو؟ بالکل سمجھ لیجیے گا، اشتہار نویسی یعنی ایڈورٹیزمنٹ، اشتہار بنانا ہے، ایک ایڈورٹائز بنانا ہے آپ کو۔ ایڈورٹائز بناؤ گے آپ تو اس میں آپ کو کوئی بھی پوائنٹ رہے گا، اس پوائنٹ میں، اور پوائنٹس یہ رہیں گے، بس صرف آپ کو ایک اچھا سا ایک سلوگن لکھنا ہے، ایک اچھی سی لائن لکھنا ہے، ایک اچھا سا عنوان آپ کو تیار کرنا ہے، تو آپ کا جو اشتہار ہے، آپ کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ ایک دم بہترین رہے، پرفیکٹ رہے ایک دم، ہے نا۔ تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، جتنے بھی نکات ہیں، جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس کو 2-3 لائن میں 2-3 کیا کریں گے آپ، جملوں کے اندر ان پوائنٹس کو آپ چاہیں تو بادل کی شکل بنائیں، آپ چاہیں تو دائرے کی شکل میں بنا کے علامات لکھیں، آپ جیسا چاہیں، جتنا اٹریکٹیو آپ اشتہار بنا سکتے ہیں آپ بنائیں۔ وہاں پہ ڈرائنگ کا استعمال کر رہے ہیں نا، ڈرائنگ بولے تو آپ کو کچھ پینٹنگ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہاں پہ کلر کا استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو ہندسی جو اشکال ہیں، ہے نا، چاہے آپ اسے چوکون بنا لیجئے، چاہے آپ اسے بیضوی بنا لیجئے، بیضوی یعنی انڈے کی شکل کا، ہے نا، آپ جیسے چاہے اس طرح سے ایک اٹریکشن لگے، آپ ایسا بنائیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ پوائنٹس کو الگ الگ طریقے سے آپ اگر لکھ لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 5 مارکس مل جائے گی، ہے نا۔ 5 مارکس لکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو صاف ستھرا لکھنا پڑے گا، پہلی صاف ستھری جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ آپ کے جو بھی جملے ہوں گے وہ کیسے ہونے چاہیے، بالکل قواعد کی غلطی کے بغیر ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا اور اچھا جملہ لکھیں آپ، ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 مارکس ملنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان تو تھا وہ اشتہار نویسی تھا، حالانکہ ایک ایک سرگرمی کو انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، بس آج صرف یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ جو سرگرمی نمبر 1 آپ کو دکھ رہی ہے، یہ سرگرمی نمبر 1 کے اندر آپ کو صرف اور صرف اس بات کا دھیان دینا ہے کہ ایسے ہی سوالات امتحان میں آئیں گے، ہے نا۔ اب جیسے یہاں کرونا وائرس لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نا، ساڑیوں کا سیل، ہے نا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل آدھی قیمتوں میں، اب ایک الگ الگ کا کچھ بھی عنوان ہو سکتا ہے، الگ الگ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نام ہو سکتے ہیں مضمون لکھنے اشتہار نویسی کے،
تو آپ کو اس حساب سے آپ کو الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بہترین جیسے اٹریکٹیو آپ سوالات لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس بنا سکتے ہیں تو بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا جو سیشن تھا یہ اشتہار نویسی پر مشتمل تھا، ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ ہے نا، یہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایڈورٹائز بنانا ہے نا، اس کے اوپر تھا۔ یہ 5 مارکس کا سوال رہتا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اور بھی دیکھیں گے، میں آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اس کے بعد میں نیکسٹ دوسرا ویڈیو لے کر آؤں گا، اس کے بعد پھر ہم اور دوسری جو سرگرمیاں ہیں اس کو دیکھیں گے کہ یہ سرگرمیاں کیسے ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ اس کے اندر اپنے پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔